حملے کو 6 دن گزر چکے تھے۔ فضائیں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھیں اور نعروں کی گونج سے دشمن پر ہیبت چھائی ہوئی تھی۔ ٹینکوں کی گھراٹ اور طیاروں کی کھنگرج سے فضا ایک عجیب منظر پیش کر رہی تھی۔ طیاروں کے آنے جانے میں جو تیزی اور ان کی اڑانوں میں جو شان تھی، اس سے زندہ قوم کی بیداری اور حریت کا پتہ چلتا تھا۔ طیارے گھراتے ہوئے اترتے اور گرجتے ہوئے اڑ جاتے تھے، جیسے چنگاڑ کر کہہ رہے ہوں ہم زندہ ہیں اور پاکستان کی فضائیں ہمیشہ آزاد رہیں گی۔ آرمر یعنی اسلحہ بارود کا ذمہ دار عملہ کیموفلیج کیے ہوئے گھونسلوں میں اس طرح اپنے کام میں مگن تھا جیسے عبادت میں مصروف ہوں۔ ہاں، یہ عبادت ہی تو تھی۔ وطن کے دفاع کے لیے طیاروں کو تیار بتیار رکھنا عبادت سے کم نہ تھا۔ جنگ کو 6 روز گزر چکے تھے۔ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ جوانوں کا عزم و حوصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ روز سورج طلوع ہوتا اور غروب ہو جاتا، مگر ان کو اس بات سے کوئی غرض نہ تھی۔ وطن کی آبرو کے لیے وہ طیاروں کے ساتھ ان کا مشینی حصہ بن چکے تھے۔ آپریشن روم میں ونگ کمانڈر محمد انور شمیم ہوا بازوں کو دشمن کے علاقے میں ایک اہم مشن کے لیے بریفنگ دے رہے تھے۔ یہ اس روز کا خطرناک اور اہم ترین مشن تھا۔ دشمن نے امرتسر میں ایک بہت بڑا ریڈار سسٹم نصب کر رکھا تھا۔ اس سسٹم کے ذریعے دشمن اپنی فضائیہ کو کنٹرول کر رہا تھا اور ہدایات جاری کر رہا تھا۔ یہ ریڈار سسٹم دشمن کی ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا تھا، جبکہ اس ریڈار سسٹم کو تباہ کرنا ایک بہت بڑی کامیابی تھی۔ جبکہ اس ریڈار کے حفاظتی اقدامات بہت سخت تھے۔ اس کو تباہ کرنے کے لیے ونگ کمانڈر انور شمیم اپنے ہوا بازوں کو بریف کر رہے تھے، جبکہ دشمن نے اس ریڈار سسٹم کو شہر میں موجود آبادی کے درمیان نصب کر رکھا تھا کہ یہ ریڈار سسٹم دشمن کی نظر میں نہ آ سکے، جبکہ دشمن نے اس بات کی بالکل پرواہ نہ کی کہ اس ریڈار سسٹم کی وجہ سے فضائی حملے کی زد میں شہری آبادی بھی آ سکتی ہے، اور بھارتیوں کا خیال تھا کہ پاکستانی ہوا باز کے تصور میں بھی نہیں ہوگا کہ شہری آبادی کے بیچوں بیچ ریڈار سسٹم بھی نصب ہو سکتا ہے۔ ونگ کمانڈر شمیم نے اس ریڈار سسٹم کو تباہ کرنے کے لیے اپنے ساتھ 3 ہوا باز تیار کیے تھے۔ جب انہوں نے آخری بریفنگ کے لیے تینوں ہوا بازوں کو بلایا، 2 ہوا باز آئے مگر تیسرا نہ پہنچا۔ اسکواڈرن لیڈر منیر احمد پاس ہی کھڑے تھے۔ ونگ کمانڈر شمیم نے ان سے اپنے تیسرے ہوا باز کا پوچھا تو منیر نے مسکرا کر جواب دیا، میں ہوں تیسرا ہوا باز۔ شمیم نے ذہن پر زور دے کر بولا، تمہیں تو میں نے اس حملے کے لیے نہیں چنا تھا، جہاں تک مجھے یاد ہے وہ فلائنگ آفیسر مسعود تھا۔ منیر نے جواب دیا، یس سر۔ مگر منیر کسی دوسرے مشن پر گیا ہوا ہے، وہ پہلے ہی فضا میں موجود ہے۔ کیا منیر نے سچ کہا تھا کہ تیسرا ہوا باز فضا میں ہے؟ شمیم شاید اس کا مقصد سمجھ گئے تھے۔ شمیم نے متانت سے کہا، او بھائی تم ہی ہمارے ساتھ آ جاؤ، تم جیت گئے۔ منیر کا چہرہ کھل اٹھا۔ منیر نے یہ حرکت پہلی بار نہیں کی تھی۔ اسے دنیا میں 2 ہی چیزوں سے محبت تھی، پرواز اور اپنا کنبہ۔ جبکہ جنگ کے دوران وہ زمینی ڈیوٹی پر مامور تھے اور ان کو فضا میں جانے کی اجازت بالکل نہ تھی، لیکن وہ زمین پر زیادہ ٹک نہیں سکتے تھے۔ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ تیسرا ہوا باز موجود نہ ہوتا، مگر شمیم منیر کو مایوس نہیں کرنا چاہتے تھے۔ منیر کی جگہ کسی اور کی ڈیوٹی لگا دی گئی۔ شمیم نے تینوں ہوا بازوں کو امرتسر کے ریڈار اسٹیشن پر حملے کے متعلق نقشوں اور خاکوں کی مدد سے تفصیلی ہدایات دیں اور انہیں یہ بتایا کہ ٹارگٹ کس مقام پر ہو سکتا ہے۔ انہوں نے ہوا بازوں کو ٹارگٹ پر پہنچنے کا وقت بھی بتایا۔ سب نے گھڑیاں ونگ کمانڈر شمیم سے ملا لی۔ سبھی ہوا بازوں نے اپنا ضروری سامان اٹھایا اور اپنے طیاروں کی طرف چل دیے۔ طیاروں کا غیر معمولی معائنہ کرنے کے بعد طیاروں کو رن وے کی طرف بڑھانا شروع کر دیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے چاروں طیارے فضاؤں میں پرواز کرنے لگے اور اپنے ہدف کی طرف بڑھنے لگے۔ باقی 2 طیاروں میں فلائٹ لیفٹیننٹ امتیاز احمد بھٹی اور فلائٹ لیفٹیننٹ فیصل چودھری تھے، وہی چودھری اور ہلوارہ کا ہیرو۔ کچھ ہی منٹوں میں طیاروں نے سرحد پھلانگ کر دشمن کی سرحد میں داخل ہو گئے۔ وہ زیادہ بلندی پر نہیں تھے، حملے کے لیے بہت کم بلندی پر پرواز کی جاتی ہے۔ ہوا باز زمین پر 2 فوجوں کی خون ریز جنگ کو بلندی سے دیکھ رہے تھے۔ BRA سے اس طرف تمام کا تمام علاقہ بھارتی فوجوں سے اٹا پڑا تھا۔ ہر طرف دھوئیں اور گرد و غبار کے بادل منڈلا رہے تھے۔ پاک فضائیہ کے چند شہرت یافتہ ٹینک شکن طیارے اپنی زمینی فوجوں کی مدد کر رہے تھے، دشمن کے ٹینکوں، توپوں اور مورچوں پر جھپٹ جھپٹ کر وار کر رہے تھے۔ شمیم اور اس کے ساتھ موجود ہوا بازوں کو اپنے انجنوں کی آوازوں کے سوا اور کچھ سنائی نہیں دے رہا تھا۔ زمین کی جنگ انہیں خاموش فلم کی طرح دکھائی دے رہی تھی۔
حق و باطل کی اس جنگ کو دیکھ کر ان کی رگوں میں خون کھولنے لگا اور امرتسر ریڈار کی تباہی کا مشن ان کے لیے جزو ایمان بن گیا۔ ان کی نظریں زمین سے ہٹ کر آسمان میں دشمن کے طیاروں کو ڈھونڈنے لگیں۔ وہ کاکپٹوں میں بیٹھے زمین کے ساتھ ساتھ اڑے جا رہے تھے۔ زمین کے گرد و غبار کی وجہ سے نظر دور تک کام نہیں کر رہی تھی۔ انہیں امرتسر کا مشہور دربار صاحب نظر آنے لگا۔ ہواباز جو ہی امرتسر کی فضا میں داخل ہوئے، دشمن کی طیارہ شکن توپوں اور مشین گنوں نے اچانک فائر کھول دیے۔ پہلے تو یہ فائر رکا رکا سا تھا، مگر جیسے جیسے ٹارگٹ کے قریب بڑھ رہے تھے، فائر میں شدت آتی جا رہی تھی۔ بھارتیوں نے ریڈار کے ارد گرد خدا جانے کتنی ساری گنیں لگا رکھی تھیں، جن میں ہر قسم اور ہر سائز کی گنیں موجود تھیں۔ پاک فضائیہ کے چاروں جانباز بے خوف و خطر طیارہ شکن فائر کے آتشی تانے بانے میں اپنے ٹارگٹ کے ارد گرد اڑے جا رہے تھے۔ منیر ڈپٹی لیڈر تھا اور پہلا حملہ اسے ہی کرنا تھا۔ وہ حملے کے لیے بالکل تیار تھا۔ دوسرے ہوابازوں نے اپنی باری کے انتظار میں طیارے ایک طرف کر لیے۔ منیر غوطے میں جانے کے لیے عقاب کی مانند فضا میں اوپر اٹھا۔ دشمن کی تمام طیارہ شکن گنوں نے فائرنگ منیر کی طرف مرکوز کر لی۔ اس اطلاع میں کوئی مبالغہ نہ تھا کہ دشمن نے اس ریڈار کے ارد گرد بہت زیادہ اور بہت خطرناک دفاعی انتظام کر رکھے تھے۔ اطلاع کی تصدیق زمینی گنوں کے فائر کی شدت سے محسوس ہو رہی تھی۔ بیک وقت نہ جانے کتنے گولے منیر کے طیارے کے ارد گرد پھٹے اور اس کا طیارہ بری طرح لرزا، لیکن منیر نے اس قدر بھیانک فائر سے بچنے کی ذرا برابر کوشش نہ کی اور اس نے اپنی اڑان کو انچ پر بھی ادھر ادھر نہ ہونے دیا۔ جیسے جیسے منیر نیچے جا رہا تھا، دشمن کے فائر میں شدت اور زیادہ آتی جا رہی تھی۔ منیر کے انداز سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ قسم کھا چکا ہے کہ ریڈار یا موت۔ منیر بازی ہار گیا۔ ونگ کمانڈر شمیم کو اس کی آخری آواز سنائی دی، پھر اس کا وائرلیس سیٹ خاموش ہو گیا۔ منیر غوطے سے اٹھتا نظر نہ آیا۔ شمیم نے اسے رہ رہ کر پکارا، لیکن منیر فضا میں نہیں تھا، مگر اس کی آواز نہ سنائی دی، اور اس کی آواز کو شمیم آج بھی ترس رہا ہے۔ ایک عظیم جانباز دشمن کی فضا نے نگل لیا تھا۔ شمیم دشمن کی آتش بازی سے بے نیاز اس نشان پر نظر جمائے غوطے میں چلا گیا۔ اس نے دشمن کی گنوں کی زد میں آ کر بھی نشانہ چوکنے نہ دیا اور تمام راکٹ نشانے پر جا پھٹے اور بھارت کے بہت بڑے ریڈار سسٹم کے پرخچے ہوا میں اڑتے نظر آئے۔ جہاں ریڈار سسٹم ہوا کرتا تھا، وہاں ونگ کمانڈر شمیم کے راکٹوں کا دھواں اور بارود کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ وہ توپیں اور گنیں ابھی باقی تھیں جنہوں نے پاک فضائیہ سے منیر کو چھین لیا تھا۔ شمیم اور دوسرے ہواباز چودھری اور بھٹی حملے کے لیے آئے۔ ان کے سینوں میں جو منیر کا خون جم گیا تھا وہ کھول اٹھا۔ دشمن نے گنوں کے منہ ان کی طرف پھیر لیے، لیکن چودھری اور بھٹی نے منیر اور شمیم کی طرح بے خوف ہو کر چپٹے مارے۔ انہوں نے مشین گنوں کو چن چن کر ہمیشہ کے لیے خاموش کر دیا۔ ونگ کمانڈر شمیم کی فارمیشن دشمن کی آنکھ پھوڑ کر واپس آ گئی، مگر منیر کے بغیر۔ ناظرین، ایسی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار لازمی دیں۔ شکریہ۔